اب جو آگے ڈرامہ چل رہا ہے یہ سکوت ڈھاکہ والا، یہ کسی کو سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے؟ آج عمر ایوب صاحب نے ایف آئی اے کو نوٹس بھیجا ہے. خان صاحب جیل میں بیٹھے، ان کے پاس ٹیلی فون ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی پہ پی ٹی وی دکھاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. انہوں نے مزاحیہ ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے 2 سزائیں ملی ہیں کہ ایک سارا دن جیل میں بیٹھا تھا ہوں، دوسرا دن سارا دن پی ٹی وی دیکھتا اور کچھ خاص لوگوں کی بوتیاں دیکھنی پڑتی ہیں. کہتے ہیں میں تو ٹی وی بند کر دیا، میں دیکھنا نہیں چاہتا ان کو. ان کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے، اور اگر خان صاحب کے پاس ٹیلی فون ہے، پاکستان میں تو ٹویٹر آپریٹ ہی نہیں ہوتا، مطلب ان کے پاس پھر ویزیبل پروٹیکشن نیٹ ورک بھی ہے. کس نے دیا ان کو؟ جیل میں تو چڑیا نہیں گھس سکتی ہے. سپرنٹینڈنٹ کی ہمت نہیں ہے. ایسے دن آتے کہ خان صاحب بیوی سے نہیں مل سکتے، ہم سے نہیں مل سکتے، ہمیں واپس بھیج دیتے، بہنوں سے نہیں مل سکتے. تو یہ ان کو ٹیلی فون کس نے پھر دیا ہے؟ اور اس میں وی پی این بھی لگا کے دیا. پھر اس وی پی این کے پیسے کون دے رہے ہیں؟ اور وہ فوراً نمبر کدھر سے آ گیا؟ اچھا، اور بھی مزے کی بات، سب کو پتہ ہے کہ ہماری ساری سوشل میڈیا ٹیم کو اٹھا کے پولیس نے مار مار کے ان کو باہر بھگا دیا. جس کو بیل ملی بھاگتا گیا باہر. اب وہ لوگ باہر سے خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کیس کرنا ہے آپ خان صاحب پہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیس کرنا کس چیز پہ ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ٹیکنیکلٹی بتا دی. 1972 میں ان ججز، سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو حکومت پاکستان، جو ریاست پاکستان اور حکومت وقت نے ایک کمیشن بنائی، 2 ہائی کورٹ کے ججز، 1 سپریم کورٹ کا جج، انہوں نے رپورٹ بنائی. پریلیمنری رپورٹ 1972 میں پیش کی گئی اور فل رپورٹ 1974 میں پیش کی گئی. وہ رپورٹ ابھی بھی کابینہ ڈویژن میں ہے. ٹھیک، تو اگر وہ کابینہ ڈویژن میں ہے اور آج تک اس رپورٹ کو کسی نے رد نہیں کیا، کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا، تو پھر ٹویٹ پہ کاہے پہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں؟ ٹویٹ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ تھی. صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہر پاکستانی پڑھ لے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بنگالی بھائی، ایسٹ پاکستان ہم سے کس نے اکھاڑا. یہ ٹوٹل ٹویٹ کا متن تھا. اس پہ جی ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. تو مجھے بتائیے، تو یہ تو آج عمر ایوب صاحب کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے جو ایف آئی اے کو بھیجا ہے کہ سر آپ پہلے یہ بتا دیں ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیا؟ ایف آئی اے کی جورسڈکشن سپریم کورٹ سے زیادہ ہے؟ ہائی کورٹ سے زیادہ ہے؟ کیا وہ ایک رپورٹ جو کابینہ ڈویژن پڑی ہوئی ہے اس پہ کر سکتے ہیں آبجیکشن؟ اگر نہیں تو یہ فریولس کیس ہے. جس طرح باقی 200 کیسز جنرل باجوہ نے خان پہ بنوائے، یہ سارے کے سارے کیسز یہ اگلا نقلے بھی ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ کابینہ کے پاس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑی ہے اور خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو آپ اس رپورٹ پہ جواب دیں. وہ فل جو رپورٹ ہے ان کے پاس، انسینسرڈ کلاسیفائڈ رپورٹ، خان صاحب کو جیل میں بھیج دیں. جو ان کو آبجیکشنز ہے خان اس کو پڑھ کے ان کو جواب دے دے گا. وہ خود سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ ہمیں ملنے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ جس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. یہ میری آخری بات ہوگی. 9 مئی سے 2 دن قبل اور پھر 2 دن بعد میں، شہریار افریدی، عثمان ڈار، ریحانہ ڈار، مراد سعید، 5-6 لوگوں کی چہرہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں ہمارا چہرہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پسند، پتہ نہیں جو بھی کوئی ٹولہ ہے، اتنی اردو نہیں آتی، تو اس ٹولہ، اور ان کو عوام نے ہرا دیا. بھائی ہماری تو الحمدللہ 2 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہیں. کون سی عوام نے کس کو رد کر دیا؟ ہاں، انتشاری ٹولہ ہمیں بولا اور ہماری شکلیں دکھا رہے تھے. حالانکہ جسٹس بابر ستار کی جو رپورٹ ہے، شہریار افریدی اور میرا کیس کلب کر دیا گیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 1 سال دیا پاکستان کی تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو کہ ہمیں بتائیں کہ شہریار کے کیس میں اس نے کیا کیا جو آپ نے اس کو اتنی دفعہ بند کیا 100 دن، اور شاندانہ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اس کو اٹھایا پھر اس کو بند کیا. جواب آج تک نہیں آیا. آج تک جواب نہیں آیا کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا. اور لوگوں نے پھر ہماری بوتھی دکھا دی. چلو اچھا ہے، فری میں ہماری پبلسٹی ہو گئی. بٹ مزے کی بات ہے کہ میری شکل اس لیے دکھا رہے تھے. 9 مئی کو میں نے ایک تقریر کی تھی، میں پشاور میں تھی، میں یہاں آ نہیں پا رہی تھی. میں نے یہ کہا، میں ایم این اے کارڈ ہولڈر بھی تھی اور میرے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی تھا. جب میں اپنے گاؤں سے آ رہی تھی جہاں پہ ایئر ہاؤس ہے، جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن ہے، ٹی وی اسٹیشن ہے، وہاں سے رستے سارے بند تھے. میرے پاس 2 شناختی کارڈ تھے، اس کے باوجود مجھے اندر کینٹ میں نہیں آنے دے رہے تھے. یہ کون آسمان سے لوگ اترے، اڑ کے آئے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی. اچھا، بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے سوئچز پہلے آف کر دیے تاکہ آگ نہ لگے، اور پھر توڑ پھوڑ سٹارٹ کی. اتنے وہ ٹیکنیکل ٹیررسٹ تھے. اور پتہ نہیں پی ٹی آئی کہاں ان کو ٹرین کری ہے، مجھے تو نہیں پتہ. مجھے اندر نہیں جانے دے رہے، لیکن باقی چلے گئے ماسک پہن پہ، ہمارے جھنڈا اور ہمارے دوپٹے پہن کے. سیم تھنگ ہیپن ٹو بی دا نیکسٹ ڈے. جب میں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کری تھی، مجھے یہ کے پی اور پنجاب کے بارڈر کے درمیان روک دیا. پھر میں G14 سے ہوتی ہوتی گھر آئی.
میں کسی پروٹیسٹ میں جا ہی نہیں سکتی تھی, سارے راستے بند تھے. GHQ کیسے لوگ پہنچ گئے؟ ہیلی کاپٹر میں, جہاز میں, کہاں کیسے گئے ہیں؟ مجھے کوئی بتا تو دینا, ان کو کس نے پہنچایا؟ تیسری بات, میں نے 9 مئی کو یہ بات کہی تھی کہ یہ وزیر اعظم ہے ملک کا, اور اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ عدالت کے اندر سے آپ کو اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے, اس کی زخمی ٹانگ پہ اس کو ماریں گے, آپ دیکھ لیجیے گا, دیز آر مائی ورڈز, یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ اب خان کی بہنیں, خان کی بیوی, ہم سارے, میری والدہ, کسی کی عورت نہیں بچے گی پاکستان میں, اب کوئی نہیں بچے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور پھر میں نے آخر میں کہا کہ جو خان صاحب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ان کا نشانہ پاکستان ہے, عمران خان نہیں ہے. تو اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں, یعنی سمجھ جاؤ خان کا دشمن آٹومیٹکلی پاکستان کا دشمن ہے, اس میں دو رائے ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, میری پوری ویڈیو نہیں دکھائی اور یہ اتنی سی کلپ دکھا دی. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو پاکستان کا سچا ہے وہ جس ادارے میں بیٹھا ہے ہمارے لیے اس کے سر اور اپنا خون حاضر ہے, لیکن جو بائیڈن کے لیے ہمارا سر اور خون حاضر نہیں ہے. بالکل, اس نے فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یوکرین کا بیڑا غرق کر دیا, اب ایران پہ نظر ہے, کبھی افغانستان پہ نظر ہے, کبھی چین پہ نظر ہے. خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, اسی لیے تھا یہ جن کو سزائیں مل رہی ہیں نا 200 کیسز. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ دیٹ دا پاکستانی آرمی, دیٹ دا پاکستانی پولیس اور پاکستانی سویلینس شوڈ سیکریفائس اینی مور. انگریزی کا انٹرویو تھا. کیوں ہمارے لوگ خون بہائیں پرایوں کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی خون بہاتا ہے؟ ایک امریکن فوجی ہمارے لیے مرتا ہے, ہم کیوں مرے کسی اور کے لیے؟ اپنی دھرتی, اپنا پیسہ, اپنا ٹیکس, اپنا ملک. اس پورے جو ہم نے ابھی بات کی ہے, اس پورے کا متن ایک ہی ہے. یاد رکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پورے پاکستان کا. اگر خان صاحب کو اور PTI کو اور باقی جتنے جیل بھرے ہوئے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, آپ سمجھ جائیں یہ سب پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے. تھینک یو. کوئی بھی آپ کے سوال ہو اگر کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ٹویٹ سے متعلق کہ خان صاحب کو ایکسیس نہیں ہے, تو وہ جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خان نے کیا, اسے ویریفائی ہونے کے بعد اس کو پبلش کیا گیا. نہیں سوشل نہیں, دیکھیں ہم دو باتیں کر رہے ہیں. ٹویٹ خان صاحب سے پوچھ کے کی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خان صاحب کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے نام کا ہے لیکن وہ ٹویٹ کر نہیں سکتے. جس نے ٹویٹ کی ہے اسے سوال پوچھ لے, اسے FIA بلا لینا اس کو. ایک امریکن فوجی ہمارے لیے مرتا ہے, ہم کیوں مرے کسی اور کے لیے؟ اپنی دھرتی, اپنا پیسہ, اپنا ٹیکس, اپنا ملک. اس پورے جو ہم نے ابھی بات کی ہے, اس پورے کا متن ایک ہی ہے. یاد رکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پورے پاکستان کا. اگر خان صاحب کو اور PTI کو اور باقی جتنے جیل بھرے ہوئے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, آپ سمجھ جائیں یہ سب پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے. تھینک یو. کوئی بھی آپ کے سوال ہو اگر کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ٹویٹ سے متعلق کہ خان صاحب کو ایکسیس نہیں ہے, تو وہ جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خان نے کیا, اسے ویریفائی ہونے کے بعد اس کو پبلش کیا گیا. نہیں سوشل نہیں, دیکھیں ہم دو باتیں کر رہے ہیں. ٹویٹ خان صاحب سے پوچھ کے کی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خان صاحب کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے نام کا ہے لیکن وہ ٹویٹ کر نہیں سکتے. جس نے ٹویٹ کی ہے اسے سوال پوچھ لے, اسے FIA بلا لینا اس کو.